سب سے بڑا مقصد حج کا کیا ہے؟ گناہوں کا معاف ہونا. کیوں کہ یہ تطہیر کا ذریعہ ہے. حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حاجی جب حج کرتا ہے ان مقامات پہ جاتا ہے جن مقامات پہ عاشقان خدا گھومتے پھرتے رہے ہیں. کوئی مینا میں گیا، عرفات میں گیا، مزدلفہ میں گیا، چکر کاٹ رہے، طواف ہو رہا ہے، مجھے صفا برفا. یہ عاشقان خدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت حاجرہ رضوان اللہ علیہ، یہ سب کے سب لوگ، یہ سب عاشقان خدا ہے. وہ سب ان مقامات پہ پھرتے رہے اللہ کو تلاش کرنے، اللہ کو پانے کے لیے. اللہ ان کو مل گیا اور اللہ ان کو ان مقامات پہ لے کے پھر رہا ہے. تو حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے ان سب مقامات پہ جاتا ہے. جب ان مقامات پہ جاتا ہے تو اس کے اوپر خاص انوارات الہی نازل ہوتے ہیں، اور اس مقام کی جتنے ملائکہ ہیں وہ ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. کیونکہ کبھی مینا میں جاتا ہے، کبھی عرفات میں جاتا ہے. یادگار کس کی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی. یادگار کس کی ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ کی. یادگار کس کی ہے؟ حضرت حاجرہ کی. اس سے کہ صفا مروہ کے اندر جب دوڑتا ہے تو اس کو حاجرہ یاد آتی کہ ہماری اماں حاجرہ یہاں دوڑ رہی تھی اس بچے کی خاطر. اس بچے کے لیے اوپر چڑھ کر کبھی صفا سے کبھی مروہ سے دیکھتی تھی کہ بچہ محفوظ تو ہے لیکن پانی کے لیے بے چین. صفا مروہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کی عاشق کی اس ادا کو ایسا قبول کیا، آنے والی قیامت تک کے لیے اس کو کیا، ہماری عبادت بنا دی. اور پھر مینا کے اندر، پھر مزدلفہ میں، پھر عرفات میں. یہ کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ الصلوۃ والسلام جو اسماعیل کو لے کے پھر رہے ہیں، مینا کے اندر ذبح کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ اشارہ ہو گیا تھا کہ ذبح کرو. رات کو خواب دیکھ رہے ہیں کہ ذبح کرو. اب ذبح کرنے چلتی ہے. خواب آ گیا، بڑے حیران ہوئے کیا خواب دیکھا ہے. دوسری سے پھر خواب دیکھا کہ ذبح کر رہے ہیں. تیسرے دن دیکھا پھر وہی خواب. اب انہوں نے سوچا کہ نہیں یہ شیطانی خواب نہیں، یہ تو رحمانی خواب لگتا ہے. بار بار خواب جو آ رہا ہے یہ رحمانی خواب ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. لہٰذا بیٹے کو تیار کیا کہ چلو اللہ کے راستے میں ذبح کر لیں. سوچنے کی بات ہے، پیغمبر تھے، پلٹ کے اللہ سے پوچھ رہے تھے یہ اللہ میاں یہ خواب آ رہا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا، تو کیا آپ کی چاہت ہے میں ذبح کروں؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ خواب نہ دکھاتے، وہی کر دیتے، ڈائریکٹ وہی کر دی ابراہیم اسماعیل کو میرے راستے میں ذبح کر دو. ہو سکتا تھا، کیوں نہیں ہوا؟ آج ہم تو ویریفیکیشن بہت کرتے ہیں. نبی خواب میں آ کے کہہ بھی دیں داڑھی رکھ لے بھائی، داڑھی رکھ، میری سنت تجھے اتنی بری لگتی ہے، تو میرے جیسا چہرہ بنانا تجھے گوارا نہیں ہے. تو صبح اٹھ کے مولوی صاحب یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے بندے، نبی نے کہا مجھے جس نے دیکھا حقیقت میں دیکھا، انہیں جو کہہ دیا حقیقت میں کہہ دیا. اب تو تعبیریں لیتا پھرتا ہے کہ بھئی داڑھی رکھنے کو حکم ہے رکھ لو، کیونکہ نبی یہ کہہ رہے میرے جیسا چہرہ جو ساری کائنات میں سب سے حسین چہرہ، مجھے اللہ نے داڑھی عطا فرمائے، تو میری جیسی داڑھی رکھ لے. جی دعا فرمائے حضرت، دعا فرمائے انشاءاللہ. تو اس میں دعا کیا ضرورت ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے تو دعا نہیں کروائی کبھی کہ مجھ سے کھانا کھانا چاہ تو دعا کرے کھا لوں. ہگنے موتنے جانا ہے دعا کر دے کہ ہگ موت لوں. یہ نفس کی شرارتیں ہیں. ابھی تھوڑا سا ذرا ابھی جوانی میں داڑھی رکھے ہیں، اماں بھی ڈانٹتی ہے، نانی بھی برا مانتی ہے، دادی تو ویسے لٹ اٹھا لیتی ہے کہ یار ڈاکوؤں کی طرح داڑھی رکھ لی تو نے، یہ کیا کر لیا تم نے؟ بھائی اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے وہاں ابراہیم کو خواب آ رہے بیٹا ذبح کریں، وہ ویریفیکیشن نہیں کرے. اللہ میاں یہ آپ ہی نے کہا ہے نا، کیونکہ بیٹا وہ بیٹا جس کو 80 سال کے بڑھاپے میں مانگ رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے اسے 120 سال عمر تھی حضرت جب وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور بیوی کی عمر 80 سال تھی. اس وقت اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا. اور بڑھاپے کی اولاد کتنی محبوب ہوگی. اور وہ 8-9 سال کی عمر کا پہنچا، اور 8-9 سال کا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے. وہ ننا منا مشیر بھی ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ ننا منی تسکین بھی ہوتا ہے ماں باپ کی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتا ہے، اور گھر کی رونق بھی ہوتا ہے. 8-9 سال کا بھولا بالا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے. فرمایا ذبح کرو میرے راستے میں. حضرت ابراہیم نے پلٹ کے نہیں پوچھا، کیوں کہ ایسے نہیں اللہ نے ان کو خلیل بنا لیا، اللہ کا خلیل، اللہ کو دوست. اور کہ میرا دوست جب چاہتا ہے ذبح کروں تو پھر میری کیا مجال ہے، میں سر موئی نراب کروں.